وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ چھوٹا نون ہے، یہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ 1 2 3 4 یہاں پر ہم نے آپ کو قرآن کے مختلف حصوں سے 4 مثالیں جمع کر کے سمجھانے کے لیے لکھی ہیں۔ آج کی جب ویڈیو آپ پوری دیکھ لیں گے تو آپ کو اس چھوٹے نون کا قاعدہ مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن جہاں کہیں بھی آپ کو یہ چھوٹا نون نظر آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کب اس کو پڑھنا ہے اور کب اس کو چھوڑنا ہے۔ تو السماء دیکھیں، جب وقف کیا تو اس نون کو نہیں پڑھا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ نون کو سکپ کر دیا۔ اب اگر میں وقف نہیں کرتا ہوں پھر اس آیت کو پڑھتا ہوں، یجعل الولدان شیبا السماء، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پر میں نے کیا پڑھا؟ شیبا السماء۔ اب شیبا کیوں پڑھا؟ کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب ہم اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اس لفظ پر جو تنوین اگر 2 زبر ہے تو 1 زبر پڑھیں گے، 2 زیر ہے تو 1 زیر پڑھیں گے، 2 پیش ہے تو 1 پیش پڑھیں گے، لہذا یہاں پر بھی ہم شیبا پڑھیں گے اور اس کے فوراً بعد نسما پڑھ لیں گے، یہ ملانے کی صورت میں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب تیسری مثال کی طرف آتے ہیں، ترک خیرا الوصیۃ۔ اب دیکھیں یہاں پر میں نے جو ہی اس کے اوپر وقف کیا تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ خیرا ہو گیا۔ پھر جب نیکسٹ کلمہ یہ والا میں شروع کروں گا تو یہ شروع ہوگا الوصیۃ سے، یہ نیل وصیۃ نہیں ہوگا۔ نیل وصیۃ اس وقت پڑھیں گے جب ہم ان دونوں کلموں کو آپس میں ملا کر پڑھیں گے۔ ترک خیرا الوصیۃ، ترک خیرا الوصیۃ۔ دیکھیں نون ہم نے کب پڑھا؟ جب ہم نے را کو اس کے ساتھ ملایا، اور جب را کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو را کے اوپر 2 زبر ہے تو یہ 1 زبر بن جائے گی، خیرا، خیرا نیل وصیۃ، خیرا نیل وصیۃ۔ چوتھی مثال کی طرف آتے ہیں، ضلال مبین اقتلوا یوسف۔ اب دیکھیں یہاں پر میں نے دونوں کو الگ الگ پڑھا، لہٰذا یہ جو نون ہے اس کو نہیں پڑھا، اب میں نے اقتلوا یوسف پڑھ لیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب اگر میں دونوں کو ملاؤں گا تب جا کر اس نون کو پڑھا جائے گا، ضلال مبین اقتلوا یوسف، نہیں اقتلوا یوسف ہو جائے گا۔ ایک نون یہ پڑھیں گے اور ایک نون یہ والا پڑھیں گے۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ جب بھی آپ کو یہ چھوٹا نون نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نون قطنی ہے۔